السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے۔ یہ ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اور ہم ترتیب وار پہلا پارہ ختم کر کے دوسرے پارے کے 11ویں رکوع پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ 11ویں رکوع کو آج ترجمہ ہوگا اور سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر ہے 217، جہاں سے آج ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم شہر حرام کے اندر جنگ لڑ سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، قتل کرنا کیسا ہے؟ تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو اہل عرب تھے وہ اس کے اندر اختلاف رکھتے تھے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اس شہر کے اندر جنگ کرنا حرام تھی۔ تو اب جو ہے نا، جو وہی کانسیپٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ چلا آ رہا تھا، تو اس کی وضاحت چاہی لوگوں نے کہ شاید اب بھی شہر حرام میں یعنی حرم شریف میں جنگ کرنا حرام ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ پیارے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں، مسجد حرام میں جو ہے حرمت والے شہر میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ کل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قتال فیہ، اس کے اندر لڑنا کبیر کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں جو بڑا غور طلب معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اس شہر میں لڑنا کیسا ہے؟ اس وقت حالات کیا تھے؟ سوال یہ بنے گا کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 217 کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کمپلیٹ بول نہیں دیا گیا۔ نہیں، یہ کہہ رہی تھی کہ آیت نمبر کے ساتھ اگر تھوڑا سا جو آنس میں ہے وہ تھوڑا سا سوال شامل۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا پہلا لفظ، ہاں وہ تو میں نے طریقہ شروع کروا دیا ہے نا کہ آپ وہ لفظ لکھ لیا کریں۔ مطلب آپ 217 آیت یسألونک کا بس اتنا لفظ لکھ کے کاماز ڈال کے وہ ڈاٹ ڈال کے تو اینڈ آخر والا لفظ لکھ لیں، فیہا خالدون، وہ تو آپ ٹھیک ہے، وہ طریقہ سب سے اچھا ہے، پھر آیت ڈھونڈنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور مسئلہ سمجھنے میں۔ جواب یہ دیکھیے ذرا، عمر بن حضرمی لکھنا ہے لیکن میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ جب عمر بن حضرمی، جب عمر بن حضرمی کا قتل رجب کے مہینے میں ہوا اور وہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب جو ہے وہ یعنی اس میں جنگ کرنا کیا تھی؟ منع تھی، حرام تھی۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا
جب عمر حضرمی قتل ہوا اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، ایک طرف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ان کے پیروی کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں ایک شخص کو قتل کر دیا، انہوں نے حرمت والے مہینے رجب میں ایک شخص کو قتل کر دیا۔ وہ کون شخص تھا؟ تلفظ ٹھیک پڑھا کریں، میں بتایا تو تھا پیچھے کہ جس عمر کے آگے واو آ جائے تو عربی میں کلیہ ہے کہ عمر پڑھا جاتا ہے، آپ عمر پڑھ رہے ہیں، عمر، یہاں اس کو میں نے بتایا تھا بڑے بڑے ڈبل ایم اے کی یہ بھی کیا پڑھتے ہیں، عمرو، عمرو، وہ تلفظ بھی کیا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، لفظ کیا ہے، عمر بن حضرمی۔ حرمت والے مہینے میں ایک شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ حرمت والے مہینہ میں قتل کرنا، حالانکہ حرمت والے مہینے میں قتل کرنا، قتال کرنا، لڑنا، جھگڑنا ملت ابراہیمی کے مطابق حرام ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، وہ بریکٹ میں آیت کے آگے بریکٹ ڈال کے اس کا نمبر بھی یہاں شو کر سکتے ہیں آپ، 217۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے رجب میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اس مہینے میں لڑنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا، لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روکنا، اور حرم شریف میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اور حرم شریف میں رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
تو جو لوگ ان بڑے گناہوں میں ملوث ہیں وہ حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، جھگڑنے کے بارے میں، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ ہاں جی، کیا ہے اس کا مفہوم، کیا سمجھ آیا؟ یہ ہے کہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، تو مسجد حرام میں سے لوگوں کو نکالنا، اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ تو سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرمت والے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب یہ دے رہا ہے کہ اسی مہینے میں ہی تم سارے یہی کام کرتے رہے ہو۔ کیا کرتے رہے ہیں؟ مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو اسلام لانے سے منع کرنا، اور حرم شریف میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا۔ اتنے بڑے گناہ تم کرتے ہو تو اب یہ پوچھ رہے ہو۔ تو اس وقت پھر یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے تو ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ ہاں جی، اب رکے ہیں ہم یہاں فصدن، یہاں سے ہی ہے نا؟ کبیر تک تو پہنچ گئے تھے نا ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدن اور روکنا، عن سبیل اللہ سیدھے راستے سے، وکفر بہ اور اس کے ساتھ کفر کرنا، المسجد الحرامی اور مسجد حرام سے نکالنا، و اخراج اہلہ اور یہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ الفتنہ اور فتنہ جو اکبر من القتل، فتنہ بڑا ہوتا ہے کس سے؟ قتل سے۔ یعنی جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ فساد پھیلاتا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، محلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی یہاں کی بات ادھر لگاتا ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے، فتنہ پرور اپنا کام کر جاتا ہے، شیطان کا وار جب چل جاتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ فتنہ پرور کا آخر میں پتہ چلتا ہے جی فلاں نے شیطانی کی تھی۔ اس لیے فساد کو کیا کہا گیا؟ قتل سے بھی بڑا فتنہ۔ فتنہ قتل سے بھی سخت تر ہوتا ہے۔ یعنی قتل میں تو اسٹریٹ فارورڈ، ایک نے قتل کیا، دوسرا قتل ہو گیا، پتہ چل گیا بھی اس نے قتل کر دیا اور دوسرا قتل ہو گیا۔ تو فساد میں جو فسادی ہوتا ہے اس کا پتہ جلدی نہیں چلتا، تو پھر جب پتہ چلتا ہے تو اتنی دیر تک ایک دو قتل، دو چار جانیں جا چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فتنہ ولا یزالون، وہ کیوں نہ لرز اٹھے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے تھے، حتی یردوکم، وہ یہاں تک کہ وہ لوٹا دے تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاع، اگر ان سے ہو پڑے۔ مطلب یہ ہے اگر ان سے بن پڑے تو وہ تمہارے ساتھ یہ کر گزریں گے کہ تمہارا مذہب ہی تم سے چھڑوا دیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے حرم شریف میں؟ یہ اسی کے اشارے کے نئے وہاں سے ملتے ہیں، اسی آیت سے، کہ اب یہاں تو ہم جا رہے ہیں میڈیا پہ لائیو گفتگو چل رہی ہے، یہاں اتنا کھلا کے تو بیان نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو کرنے والی بات ہے وہ کرنی بھی چاہیے کہ اب جو شاہ سلمان ہے سعودی عرب کا، جو شہزادہ ہے، براجمان ہے سیٹ کے اوپر، کہ وہاں ماروسی سیاست چلتی ہے، ماروسی حکومت چل رہی ہے کہ نسل در نسل وہی خاندان براجمان ہوتا ہے، تو وہ بھی کس کے ایما پہ، کس کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کہ ابھی لیٹسٹ جو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ گمراہ ہے،
1 ماہ قبل آج سے کم و بیش انہوں نے حرم شریف سے یہ، تو یہ کس کی علامات ہیں کہ انگریز جو ہے نا وہ باہر کی حکومتیں جو ہیں وہ اس بات پہ ان کو مجبور کر رہی ہیں. تو کافروں کی چالیں اللہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ ان سے ہو سکے کافروں سے تو وہ یہاں تک تمہیں لے آئیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دیں گے، اسلام سے بھی ہٹا دینے کی کوشش کریں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، فَهُوَ کافر، کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ اکارت کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے جن کے مال فی دنیا والآخرہ، اور آخر میں اولئک اصحاب النار، یہی دوست کہ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں. یہاں بات آ گئی ہے مرتد کی. مرتد کسے کہتے ہیں؟ تو مرتد کے احکام کیا ہیں؟ اس پہ ہم جو ہے آج ابھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے. شارٹ صحیح آپ لکھیں تاکہ اس کے ضمن میں کچھ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہیں. مرتد کی تعریف: وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں. اور مرتد کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ شخص کہ اسلام لانے کے بعد کسی ایسے حکم کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو. وہ شخص کہ اسلام لانے کے بعد کسی ایسے حکم کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو. مرتد کی دوسری طرف یہ ہے کہ وہ شخص کہ اسلام لانے کے بعد کسی ایسے حکم کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے، جس میں تعویل کی صحیح گنجائش نہ ہو. تعویل، تے الف تا وا یا لام، تعویل، جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص بطور مذاق بھی کفر کرے گا تو بھی مرتد ہے. اسی طرح جو شخص اگر بطور مذاق بھی کفر کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. تلفظ جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں، مرتد کو مرتد پڑھتے ہیں تو میم کے اوپر رفع ڈال لیں، پیش جسے کہتے ہیں ہم. اب اسی سوال کے میں سے یہ ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے، مرتد کا حکم کیا ہے، مرتد کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے.
مرتد پر حاکم وقت یعنی وقت کا حکمران، مرتد پر وقت کا حکمران اسلام پیش کرے گا، اسلام پیش کرے، مرتد پر وقت کا حکمران اسلام پیش کرے، اگر وہ مہلت مانگے تو 3 دن قید میں رکھا جائے۔ اگر وہ مہلت مانگے تو 3 دن قید میں رکھا جائے، اور اگر اس نے مہلت نہ مانگی، اور اگر اس نے مہلت نہ مانگی اور اس کے اسلام قبول کر لینے کی امید ہو، جب بھی 3 دن قید میں اس کو رکھا جائے، اس کے اسلام قبول کر لینے کی امید ہو، جب بھی 3 دن قید رکھا جائے، پھر اگر مسلمان ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اس کو وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اسلام قبول کر لینے کی امید ہو، جب بھی 3 دن قید رکھا جائے، پھر اگر مسلمان ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اسے اسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ بغیر اسلام پیش کیے قتل کرنا مکروہ ہے، بغیر اسلام پیش کیے قتل کرنا مکروہ ہے۔ آگے موٹی ہیڈنگ مارکر سے بنائیں کہ مرتد کی شرائط کیا ہیں، مرتد کی شرائط کیا ہیں۔ علیحدہ بھی بنا سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں۔ مرتد ہونے کی چند شرائط ہیں، 1 2 3 3 ہیں تو موٹا سا ایک لکھ لے۔ 1 عاقل ہونا، نہ سمجھ یا پاگل نے کفر کیا تو مرتد نہیں ہوگا، یہ نمبر 1 ہے۔ عاقل ہونا، نہ سمجھ یا پاگل نے کفر کیا تو وہ مرتد نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہوش میں ہونا، نمبر 2 ہوش میں ہونا، اس کی وضاحت ساتھ یوں ہے، اگر نشہ میں کلمہ کفر بکا تو مرتد نہیں، اگر نشے کی حالت میں کلمہ کفر بکا تو مرتد نہیں۔ نمبر 3 اختیار حاصل ہو، اس کو اختیار حاصل ہو، مجبوری اور اکراہ، مجبوری اور اکراہ، یعنی یہ مکروہ سے ہے بنا کہ ناپسندیدہ حالت، بریکٹ میں اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں، ناپسندیدہ حالت کی وجہ سے کفر بکا تو مرتد نہیں۔ مرتد کی شرائط جو ہے نا، یہ پڑھ کے سناؤ کوئی۔ مرتد کی شرائط کی چند شرائط ہیں، عاقل ہونا، نہ سمجھ یا پاگل نے کفر کیا تو وہ مرتد نہیں ہوگا،
ہوش میں ہونا، اگر نشے کی حالت میں کلمہ کفر بقا تو مرتد نہیں ہوگا، اختیار حاصل ہونا، مجبوری اور عقیرہ یعنی ناپسندیدہ حالت کی وجہ سے کفر بقا تو مرتد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک کتاب ہے، یہ اکثر اس کے حوالے میں آئندہ بھی لکھواؤں گا، اور یہ رٹ لینا ہے اپنے۔ کتاب التعریفات یہ حوالہ ہے اس کا، یعنی اس میں دینی احکام کی جو صفحہ 69-70 کتاب التعریفات صفحہ 69-70 تو مرتد جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، چونکہ اب میں نے پہلے بتایا کہ کسی دانشور کا قول ہے نا کہ العوام مثل الجوامس، جوامس جوس کی جمع جوس بھینس کو کہتے ہیں، کہ ہماری عوام بھینسوں کی طرح، ڈنگروں کی طرح ہے، ان نالج ہوتا کوئی نہیں، بات سنیں گے اپنے ہی ذہن سے پیش کر دیں گے کہ جناب مرتد کو کیوں قتل کریں گے، وہ انسان نہیں ہوتا، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ تو اسلام کو جتنا نافذ کرنے والا رب جانتا ہے، یا شارع علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے۔ تو جو جس بیماری کا علاج اللہ اور اس کا رسول بتا دیں، اس سے بڑھ کے ہمیں نالج ہے؟ ہم ایک طرف سے سوچتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ ایک ہی بات کے بارے میں ہزاروں طرف کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے نافذ کردہ احکام ہیں ان کو سمجھ کے جتنی سینس ہو اچھی طویل سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ جب فرما رہا ہے کہ جب بندہ کو مرتد ہو جائے ان دینی، اپنے دین سے، فیموت، وہ مر جائے اس حالت میں، فہو کافر، تو کس حالت میں مرا؟ اب جب بندہ ہی کافر ہو گیا ہے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں آپ کہیں جی نرم گوشہ رکھا جائے، اللہ کہہ رہے نہیں ہیں، پھر کیا کر دو؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ، بس ضائع ہو گیا اعمالہم، اس کے اعمال، فی الدنیا، کس میں؟ والآخرہ، یہ حبط۔ اب آپ یہ سوال یہاں بنا سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 217 میں لفظ حبیطت ہے، حبیطہ آپ نے کرنا ہے توئیں بس، ٹھیک ہے، حبیطہ، یہ زیر زبر پیشے بھی ڈال لینی، حبیطہ یعنی اس کا اوریجن بنا حبت۔ حبت کا معنی کیا ہے؟ ضائع کر دینا، جلا دینا، ضائع کر دینا، جلا دینا، یعنی جب کوئی بندہ دین سے پھر جاتا ہے تو اس کے عمل حبط کر دیے جاتے ہیں، یعنی ختم کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ مٹانا، ضائع کرنا، جلا دینا، راکھ بنا دینا، سوان اس کے یہی معنی ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، فی الدنیا والآخرہ، آیت میں لفظ آگے دنیا میں بھی ضائع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا اور آخرت کا تذکرہ کر کے بات ہی ختم کر دی، کہ کسی کونے دل کے دریچے کے اندر، کونے کے اندر یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ شاید
یہ حضور علیہ السلام کی باتوں سے ہمیں یہ ایسا کر رہے ہیں. اب جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں نا تو مسئلہ پوچھنے والے بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بھئی حدیث سے منع ہے کہ علماء نے منع فرمایا. بھئی حدیث سے منع ہو یا علماء منع فرمائیں، علماء جو ہیں وہ اپنے پاس سے تھوڑا منع کریں گے. تو ناظرین کرام، علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں، جب بھی دیتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ دیجیے گا آج کے سبق میں اجازت. تو میں نے عرض کیا جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن مدرسہ آپ کے جوڑیہ خورد سیالکوٹ میں واقع ہے. آپ بھی اپنے بچیوں کو اس مدرسے میں داخل کروائیں، تعاون کریں مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اور ہر لحاظ سے کہ یہ بہت بڑا عظیم شان مشن ہے. آپ کے علاقہ کی نئی نسلوں کی بڑی اشاعت و ترویج کے لیے یہ بڑا ایک عظیم مرکز ہے جو دین کا کام کر رہا ہے. آپ ہر لحاظ سے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے. کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے موضوع کے ساتھ. کل تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.